فاتح۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ومن یومنا هذا إلى يوم الدین، اما بعد، وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسيعلم الذین ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ صلوات بھیجیے۔ عزاداران سید الشہداء، قرآن مجید کی ہے مبارکہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ظلم کرنے والے ہرگز ہرگز یہ گمان نہ کریں، وہ دیکھیں گے کہ ان کو ان کے کیے کی سزا کس طرح سے ملتی ہے اور زمانہ کیسے پلٹایا جاتا ہے۔ عزیزوں، پروردگار عالم کبھی بھی ظلم کو پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی نظام ہے کہ ظالم کے لیے 3 موقع ایسے ہیں کہ جن پر اس کو سزا دی جاتی ہے، اس دنیا میں بھی زمانہ رجعت، کہ جس وقت حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور اس زمانے میں ظالمین کو سزا ملے گی، اور بہرحال آخرت کی سزا تو ہے ہی ہے۔ اللہ کس طرح سے اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، ہماری گفتگو انشاءاللہ ان مجالس کے اندر جناب مختار کے سلسلے سے کچھ معروضات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ چند باتیں کل تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ دنیا نے انصاف نہیں کیا مختار کی زندگی کے ساتھ۔ کیسے کرتے؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو آل محمد علیہ السلام کے ساتھ انصاف نہ کر سکے، وہ مختار کے سلسلے میں بھلا کیسے کر لیتے؟ پریشانی یہ ہوئی کہ وہ روایتیں جو ادھر سے چلی آ رہی تھیں، کچھ اپنے لوگوں نے بھی انہیں کو منوان یوں ہی نقل کر دیا، اور کچھ اعتراضات جناب مختار کی زندگی میں ان کے اوپر لگائے گئے کہ معاذ اللہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یا وہ غیب کی خبریں دیا کرتے تھے۔ اصل میں اگر چوتھے امام کی اور پانچویں امام کی اور چھٹے امام کی جو احادیث ہیں، اور اس میں مختار کے لیے دعا کی گئی ہے، اور معصومین علیہ السلام نے دعائیں دی ہیں مختار کو، اور تاکید کی گئی ہے کہ مختار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ مختار وہ ہے کہ جس نے ہم آل محمد کے لبوں پر مسکراہٹ قائم کی۔ سیدانیوں نے سوگ بڑھایا، لہذا ساری باتوں کو چھوڑ کر اگر اسی ایک بات پر اکتفا کر لیا جائے تو مختار کی ذات وہ ہے کہ جس کو چوتھے امام کی دعا ملی ہوئی ہے، اور معصوم کسی ایسے ویسے کے لیے دعا نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس لائق نہ ہو کہ اس کو دعا دی جائے۔ صلوات دیجیے بر محمد والے محمد۔ لہذا ہمیں جو ہے وہ ذرا سا غور و فکر یہ کرنا ہے کہ یہ حالات زندگی، یہ اللہ کا نظام،
کبھی کبھی انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، شکوہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ نہ معلوم یہ اس کو جو یہ اس وقت مصیبت میں ہے، نہ معلوم اس کے کس کیے ہوئے کی یہ اس کو اس وقت بھگتنا پڑ رہی ہے، اور یہ اس کو جو ماضی میں کر چکا ہے، سمجھے، اور آج جو ہے اس کو ان چیزوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ کیسے اللہ کا نظام ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے ہیں، ایک صحرا سے۔ صحرا تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں گرمی پیاس، اس صحرا میں چلتے چلتے آپ کو ایک باغ جیسی کوئی چیز دکھائی دی کہ جہاں پر ہریالی تھی، قریب پہنچے تو اندر پانی کا چشمہ بھی جاری تھا، ایک بلند پہاڑ ہے، اس کے دامن میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد اس سرسبز و شاداب وادی کے اندر تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے، یہاں رہوں گا تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ آنے والے جتنے بھی آنے جانے والے ہیں کوئی نہ کوئی پریشان کرنے والا ہوگا، لہذا بلندی پر گئے، اور جانے کے بعد ایک غار کے اندر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھاں کے اندر سو گئے، لیٹے ہوئے ہیں، کہ ان کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ دیکھا کہ ایک سوار ہے، گھوڑے پر چلا آ رہا ہے، اور اس نے جو ہے اس وادی کو دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحرا کے اندر پانی مل جائے، چھاں مل جائے دھوپ سے، لہذا اس نے اپنے گھوڑے کو روکا، لیکن یہ سوار بہت جلدی کے اندر ہے، لیکن پھر بھی اس نے اس آرام کی جگہ کو نظر انداز نہیں کیا، اپنے گھوڑے کو چھوڑ دیا، خود پانی وغیرہ پینے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سونے لگا، لیٹ گیا۔ جلدی سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد جو ہے اپنے گھوڑے کی زین وغیرہ کسی اور وہاں سے چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے۔ ابھی تھوڑی دیر ذرا آنکھ نہ لگی تھی کہ بہت سارے جانوروں کی آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں آئی۔ جب اس آواز کو سنا تو آنکھ کھل گئی، اور جو دیکھا تو بہت سارے جانور ہیں، اور ایک چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو اور اپنے جانوروں کو وہ چشمے پلایا، پانی پلایا، خود بھی جو ہے وہ تھوڑا سارا سکون کا سانس لینے کے لیے وہ بھی ایک چھاں کے نیچے، ایک درخت کی چھاں کے نیچے جو ہے وہ لیٹ گیا۔ اب جو یہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ایک تھیلی، وہ جو ابھی گھوڑے سوار آیا تھا اس کی رہ گئی، اور اس نے جو ہے اس تھیلی کو جلدی سے لیا، اور لینے کے بعد اپنے کپڑوں کے اندر چھپایا، اور جلدی سے اپنے جانوروں کو ہکا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا منظر تو یہ تو جانے لگا۔ اب اس سے پہلے کہ آپ اترتے اور اترنے کے بعد اس سے کچھ واضح و نصیحت کرتے اور کہتے کہ بھائی یہ تیرا مال نہیں ہے، فلاں شخص آیا تھا، یہ اس کا پیسہ ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، تو لے اتنے اتر کر آئے، اتنے جو ہے وہ غائب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جو ہے اپنی جگہ پر چلے گئے۔ دیکھیے اللہ کے نظام کیسے ہیں۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک ضعیف انسان، 70-80 سال کی اس کی عمر ہے، اس کا بھی صحرا سے گزر ہوا، اس نے بھی اس وادی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے وہ بھی یہاں پر رک جاتا۔ یہ ابھی آرام میں تھا ہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھوڑے سوار تیزی کے ساتھ واپس آ رہا ہے، اور اس نے آنے کے بعد جو ہے اس سے آتے ہی سوال کیا کہ میرے پیسوں کی تھیلی تھی، سونے کے سکے تھے اس میں، وہ کہاں گئے؟ اور یہ بیچارہ ضعیف جو ہے وہ منع کر رہا ہے کہ بھائی مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساری حقیقت معلوم ہے۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، نہ وہاں سے حضرت موسیٰ کی آواز آ سکتی ہے نہ ان کی، لیکن کچھ حالات ایسے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ اسی تھیلی کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب اس بوڑھے نے جو ہے وہ بار بار منع کیا تو اس گھوڑے سوار کو غیب آیا، اس نے تلوار نکالی، اور تلوار نکالنے کے بعد اس ضعیف کو قتل کر دیا، اور دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے نیچے آتے اور کچھ کہتے، یہ قتل ہو گیا۔ بارگاہ ہدیت میں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا معبود یہ کیا ہے؟ ظالم ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ ظلم کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ رہیں، زمانہ کیسے پلٹایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ ہدیت میں، معبود یہ کیا؟ بیچارہ جو گناہگار تھا، جو بیچارہ بے گناہ تھا، اس کو قتل ہو گیا، وہ قتل ہو گیا، اور جو پیسے لے کر گیا وہ تو بچ گیا۔ معبود یہ تیرے کیا راز ہیں کہ موسیٰ
یہی تو میرا انصاف ہے، یہی تو میرا عدل ہے، یہی کائنات کو چلانے کا طریقہ ہے. مطلب معروت کیا؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. پیسے تو وہ لے کر گیا، قتل یہ ہو گیا. پیسے تو وہ لے کر چلا گیا، قتل یہ ہو گیا. کہا موسیٰ تمہیں نہیں معلوم یہ شخص جس کو اس گھوڑ سوار نے آ کر قتل کیا ہے، یہ اور اس کا باپ دونوں آپس میں دوست تھے. دونوں آپس میں دوست تھے. ایک دوست نے دوسرے دوست کو قتل کر دیا. لوگوں کی نگاہوں سے تو پوشیدہ رہے، لیکن اللہ تو جاننے والا ہے کہ کون قاتل ہے اور کون مقتول ہے. لہذا اس کے باپ کو اس نے قتل کیا تھا، میں نے اس طرح سے اس سے بدلہ لے لیا. اور وہ شخص جو پیسے لے کر گیا ہے اس گھوڑے سوار کے باپ نے جو ہے اس کے باپ سے قرض لیا تھا، وہ تو مر گیا لیکن قرض ادا نہیں کر کے گیا. لہذا میں نے اس کی رقم کو اس کے مالک تک پہنچا دیا. یہی تو میرا عدل ہے. صلوات بھیجیے نا بر محمد والے محمد پر. تو آپ یہ نہ سوچئے گا کہ مختار نے قاتلان حسین سے اس دنیا میں بدلہ لیا، بلکہ یوں سوچئے کہ یہ اللہ کا نظام تھا کہ اس نے مختار کے ذریعے سے قاتلان حسین کو واصل جہنم کیا. ایک صلوات بھیجیے اور عظمت آل محمد علیہ السلام پر. عزیزان گرامی، میں کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مختار نامے کو عرض کرنے سے پہلے کچھ ایسے کردار ہیں، کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے اوپر روشنی ڈالے بغیر جو ہے وہ بات جو ہے وہ اصل موضوع تک نہیں آئے گی اور بات مکمل نہیں ہوگی. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام مکے کے اندر مقیم ہیں اور مکے میں جو ہے وہ کوفے والوں کے خطوط پر خطوط جا رہے ہیں. عزیزوں، یہ جو مکے والے خط بھیج رہے ہیں، اب ذرا سا مجھے آپ کو کوفے لے کر چلنا ہے. یہ جو کوفے کے اتنے لوگ خط لکھ رہے ہیں، اصل میں ہے کیا؟ مولا کائنات نے ایک شخص، ابھی آپ سمجھ جائیں گے، زیاد ابن سمیہ یا زیاد ابن ابی، سمجھے؟ یہی ابن زیاد، یہ عبید اللہ ابن زیاد، اس کا باپ زیاد. جب اس کو کوفے کا حاکم بنایا ہے فرعون شام نے، سمجھے، تو سب سے پہلے تو یہ خراسان میں گورنر تھا، مولا کائنات ہی کی طرف سے تھا، جو مولا کائنات کی حکومت تھی. اور اس نے اپنے آپ کو اتنا مستحکم اور مضبوط بنایا ہوا تھا کہ فرعون بھی اس پر حملہ کرنے سے کتراتا تھا. لہذا اس نے اپنے ایک چاہنے والے کو، اپنے ایک معتمد انسان کو جو ہے زیاد کے پاس بھیجا. اور بھیجنے کے بعد کا اچھا پریشانی کیا تھی اس کے لیے؟ لوگ جو ہے وہ اگر عرب کے اندر کسی کو اس کی ماں کے ذریعے سے پکارتے تھے، نام لیتے تھے، تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کیسا ہے. تو زیاد کو زیادہ تر لوگ یا تو یہ کہتے کہ یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، یہ کہتے کہ سمیہ کا بیٹا ہے. تو یہ بات اس کو اندر اندر کھائے جاتی تھی، اس لیے کہ یہ حرام زیادہ تھا، لہذا اس کو یہ بات کھائے جاتی تھی. لہذا وہ شخص جو اس کے بارے میں یہ گفتگو کیا کرتا تھا کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے اور یہ سمیہ کا بیٹا ہے، لہذا ذلیل شام نے اس آدمی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا چلو ٹھیک ہے، اور یہاں مغیرہ کو بھیجا. اور مغیرہ کو بھیجنے کے بعد، یعنی تجھے سب سے زیادہ پریشانی اپنے باپ ہی کی تو ہے. انسان کسی کو اپنی طرف کرنے کے لیے کیا دے سکتا ہے؟ مال دے گا، زر و جواہرات دے گا. فرعون شام نے اپنے باپ کا نام دے دیا کہ آج سے تو میرے باپ کا بیٹا ہے. اب اس ملعون کو جو ابو سفیان کا نام ملا تو اب یہ شیر ہو گیا، کوفے کی گورنری مل گئی. وہ افراد کے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے وہ کیسے لوگ ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں. زیاد نے جاسوسوں کا ایک گروہ بنایا تھا. وہ اس گروہ کا کام کیا تھا؟ ان کے وظائف، ان کی جو ہے تنخواہیں معین کی. کا کوفے کے اندر جو بھی علی کا شیعہ ہو مجھے پتا دو، بس میں اس کو قتل کروں. تقریباً 1.25 لاکھ آل محمد کے چاہنے والوں کو اس ملعون نے جو ہے وہ شہید کرایا. یہی تو افسوس ہے کہ نہ تاریخوں میں ان کا نام ہے، سمجھے؟ یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے. زیاد ملعون نے تقریباً 1.25 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ محبت علی میں قتل کرایا. تو یہ افراد جو تھے کہ جو پیسے لے کر
جاسوسی کیا کرتے تھے کہ کون علی کا چاہنے والا کہاں رہتا ہے، اور دھیرے دھیرے جو ہے وہ قتل کر دیے گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب معاملہ ہی ختم ہو گیا تو پیسے کاہے کے دیے جائیں، لہذا اس نے جو ہے وہ تنخواہیں روک لی، اور ادھر جو ہے وہ فرعون شام واصل جہنم ہو گیا۔ جب واصل جہنم ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ پیسوں کی دقت ہوئی، تو اس نے ان لوگوں کے پیسے روک لیے، اور اس کی جگہ پر جو ہے وہ یزید ملعون آیا۔ تو یہ لوگ جو جاسوسی کر کے زیاد سے پیسے لیا کرتے تھے، ان کا نان و نفقہ بند ہو گئے، ان کے پیسے بند ہو گئے، لہذا یہ یزید کے خلاف نہیں، یہ محبت حسین میں نہیں، ان کو جو ہے وہ اپنے پیسے سے سروکار تھا، لہذا انہوں نے بھی خطوط لکھے، انہوں نے بھی خط لکھے۔ وہ جو افراد جناب مسلم علیہ السلام کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 20,000 یا 24,000 کی روایتیں ملتی ہیں، انہوں نے جو بیعت کی ہے، اس میں خط جس مضمون کے امام حسین علیہ السلام پہ پہنچے، اس میں آپ کو اندازہ لگ جائے، چند خط ہیں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام سے دین کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فرزند رسول، کوئی ہمارا ہادی نہیں، آقا آپ کوفہ چلے آئیے، ہم اپنی جان و دل سے جو ہے وہ آپ کی خدمت کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بغیر ہادی کے ہیں، آپ یہاں پر آ جائیے۔ کوفے میں جو کئی اونٹوں پر وہ خطوط لادے گئے ہیں، اب ان کا مضمون کیا ہے؟ فرزند رسول، کوفے کے باغ آباد ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، نہریں جاری ہیں، یہاں آرام ہے، عیش ہے، عیش و عشرت ہے، یہ ساری آسانیاں ہیں، آپ کوفہ چلے آئیے۔ آپ کو ان لکھنے والے خطوط کے مضمون ہی سے پتہ چل جائے گا کہ حسین سے ہدایت کون چاہتا تھا، حسین کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کون چمکانا چاہتا تھا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ تو جب اتنے سارے خطوط جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے، اچھا اب جو ہے وہ کچھ لوگوں نے دھمکی دی امام حسین علیہ السلام، فرزند رسول اگر آپ کوفہ نہیں آئے اور ہماری ہدایت نہیں کی تو ہم روز محشر آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم تو بے دین تھے، ہم تو بغیر ہادی کے تھے، ہم تو دین حسین سے حاصل کرنا چاہتے تھے، حسین ہی نہیں آئے تو ہم کیا کریں۔ اب یہ حجت قائم ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا ایک سفیر جناب مسلم کی شکل میں کوفہ بھیجا، ایک سفیر جس کا کل ذکر کیا سلیمان، اس کو بصرہ بھیجا۔ عزیزان گرامی، جناب مسلم کا تذکرہ بہت ہوتا ہے، لیکن سلیمان ابن ابو رزین جب یہ خط لے کر امام حسین علیہ السلام، اس کے لیے فخر کی بات ہے، سمجھے، یہ خط لے کر، اور میں نے کل وہ واقعہ بتایا کہ یہ قبیلہ جوفی میں پہنچے اور وہاں سردار کے بیٹے کو جو ہے وہ کنویں کی گہرائیوں سے نکالا، اور وہاں سے ایک راہبان، ایک راستے بتانے والے کو جس کا نام تاریخ نے زبیر بتایا ہے، اس کو لے کر جو ہے وہ بصرہ کی جانب چلے۔ ادھر یزیدی لشکر جو ہے، یعنی یزید کے جو خفیہ جاسوس ہیں، ان کو یہ پتہ چل گیا کہ سلیمان حسین کا خط لے کر بصرہ جا رہے ہیں، لہٰذا ان کی طاق میں اس نے بہت سارے سپاہیوں کو لگایا ہوا ہے کہ کسی صورت سے بصرہ پہنچنے سے پہلے سلیمان کو قتل کر دیں، اور وہ جو لکھا ہوا ہے وہ جو ہے ہم اس سے مطلع ہو جائیں کہ حسین نے آخر بصرہ والوں کے لیے لکھا کیا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے سلیمان کو قبیلہ جوفی کی طرف بھیج کر، اس لیے کہ یہ جو ملعون ہیں اسی راستے پر ہیں، اور ادھر حسین علیہ السلام نے اپنے ایک چاہنے والے کو معین کیا ہے، اس سے پہلے کہ یہ سلیمان پر حملہ کرتے، حسین کے اس غلام نے ان پر حملہ کر کے ان کو جو ہے وہ زخمی کر دیا، اور سلیمان جو ہے وہ زبیر کے ساتھ جو ہے وہ بصرے کی راہ پر۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ انہی ظالموں نے، یہ جو سپاہی تھے، انہوں نے زبیر کو قتل کر دیا۔ زبیر سلیمان کی جان بچاتے ہوئے جو ہے ان کے سینے میں ایک تیر لگتا ہے، اور خون بہ جانے کی وجہ سے اور جو ہے وہ دم توڑ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم جلدی سے جلدی، یہ سیدھا راستہ بصرہ گیا ہوا ہے۔ اب سلیمان بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ساری رات سفر کیا، دن نکل آیا، دن نکلتے نکلتے اب نہ سلیمان میں جان ہے، نہ سلیمان کے گھوڑے میں جان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلیمان کا گھوڑا کچھ دور چلنے کے بعد مر گیا، اور سلیمان اس صحرا کے اندر جو بصرے کے قریب ہی تھا، اس صحرا میں بالکل بے دم پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کیسے انتظام کرتا ہے جو اس کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے۔ اسی بصرے کے اندر ایک شخص گزرے ہیں، قیس،
جس وقت مولائے کائنات جنگ صفین کے لیے نہیں، جنگ جمل کے لیے بصرہ پہنچے تھے، سمجھے، اور اس جگہ پر قیام کیا تھا جہاں پر میں یہ ذکر کرنے والا ہوں، وہ عبد القیس اس جگہ پر ان کو بتایا کہ یہ جگہ جو ہے وہ کھجور کی کھیتی کے لیے بہترین ہے، اور وہاں وہ کھجور کا باغ لگایا گیا، اور اس باغ کا جو نگہبان ہے، یہ قیس کا تو انتقال ہو گیا، اب یہ ساری نگرانی جو ہے وہ ان کی بیٹی کے انڈر میں ہے، اور بیٹی کا یہ غلام ہے کہ جس کا نام ادھم بتایا گیا ہے تاریخ میں، اور وہ جو ہے وہ خواب کے عالم میں خواب دیکھتا ہے کہ سفیر حسین کسی مشکل میں ہے، لہٰذا یہ پانی کے راستے سے ہوتا ہوتا سلیمان کے پاس پہنچا، اور سلیمان کو اس عالم میں کہ سلیمان میں جان نہیں ہے، سلیمان بالکل بے دم اور بے جان ہے، کسی صورت سے باغ کے اندر لے کر آیا، اور لانے کے بعد پانی پلایا اور کچھ کھلایا پلایا، اور پریشان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، اس کو بھی یہ یقین نہیں ہے کہ میری جو مالکہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد کے حوالے سفیر حسین کو کر دے، یہ ابن زیاد اس وقت بصرے کے اندر، لہذا اس نے ان کو چھپایا۔ اتفاق سے ماریا جو قیس کی بیٹی ہے وہ اپنے باغ میں گھومنے کے لیے آئی، لیکن عزیزان گرامی آنے کے بعد اپنے غلام سے کہتی کہ تجھے معلوم ہے کہ سفیر حسین جو ہے وہ بصرہ کی طرف آیا ہوا ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم، جبکہ ادھم کو جو ہے وہ ساری بات اس نے بتا دیا کہ میں سفیر حسین ہوں، حسین کا قتل کرایا ہوں، اور یہ 4 افراد ہیں کہ جن کے نام میں حسین علیہ السلام کا خط لے کر آیا ہوں۔ پہلا نام یزید ابن مسعود، دوسرا نام منذر ابن جارود، احنف ابن قیس، اور ایک شخصات کر کے جو ہے اس کا نام بتایا ہے کہ یہ 4 سرداران بصرہ ہیں کہ جن کے نام امام حسین علیہ السلام نے خطوط بھیجے ہیں، جب تک یہ خط نہیں پہنچا لوں گا مجھے چین نہیں پڑے گا۔ اتنے ماریا کو بھی پتہ چل گیا، ادم کی جو ہے وہ اس جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں اس کوٹھڑی کے اندر۔ ایک مرتبہ سلیمان کوئی ایسی خوشبو محسوس کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنی جگہ پر ٹھہر نہ سکے، باغ کے باہر آ گئے، اور آنے کے بعد اتنے میں ماریا بھی آ گئی، اور اس کو بھی پتہ چل گیا کہ سفیر حسین آیا ہوا ہے۔ وہ تو خود حسین کی چاہنے والی تھی، وہ تو خود اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کی چاہنے والی تھی۔ ایک مرتبہ جب سلیمان نے کسی ایسی خوشبو کو محسوس کیا تو سوال کرنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کیسی خوشبو ہے جو مجھے پریشان کیے ہوئے ہے؟ کا تعجب ہے کہ سفیر حسین بھی ہو اور اس خوشبو کو بھی نہیں پہچان رہے۔ کا تعجب تو یہی ہے کہ میں حسین کو مکہ چھوڑ کر آیا ہوں، یہ خوشبو حسین یہاں پر کیسے ہے؟ کہ یہ خوشبو حسین نہیں بلکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے مولا علی نے صفین کو ختم کرنے کے بعد عبادت الہی کی تھی۔ یہ علی کے سجدوں کے نشان ہیں، یہ علی کے سجدوں کی جگہ ہے۔ ایک سلامات بھیجیے بر محمد والے محمد پر۔ لہذا اب یہاں سے جو ہے وہ ذرا سی توجہ کرنا ہے۔ یزید ابن مسعود خط پہنچا دیا، وہاں کے حالات ابن زیاد نے جو ہے وہ پوری طرح سے پہرے لگائے ہوئے ہیں، شہر کا دروازہ بند کیا ہوا ہے، کوئی پرندہ جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا، لہذا اس عالم میں سلیمان بصرہ کے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد ان کا تو مقصد یہ ہے کہ خطوط حسین کو ان کے لوگوں تک پہنچا دیا جائے کہ جن جن کے نام ہے۔ یزید ابن مسعود کو خط دیا، اس نے یقین دلایا کہ میں یقیناً فرزند حسین، فرزند رسول کی مدد کے لیے میں اپنے اہل و عیال کے حسین کی مدد کے لیے پہنچوں گا۔ عجب نہیں کہ حسین نے کہا ہو کہ مسعود تم تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ تمہارا یقین ہے جو یقیناً میری حمایت میں تم نے جو ہے وہ یہ جملے کہے ہیں، ان کا تم کو اجر ضرور ملے گا۔ 4 قبیلوں کو یزید ابن مسعود نے بلایا ہوا، اور ہر ایک سے کہا کہ فرزند رسول نے مدینہ چھوڑ دیا اور مکے میں قیام ہے، اور وہ جو ہے وہ قیام کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے جد کے دین کی صلاح کرنا چاہتے ہیں، تم میں کون ایسا ہے؟ ایک جو ساعت تھا وہ جو ہے اٹھ کر چلا گیا، لیکن یہ جو دوسرے احنف ابن قیس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ جاؤ حسین سے کہہ دینا کہ بس تمہارے جد کا دین ہے۔ اس نے جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا، اور یہی احنف ابن قیس ہے کہ جو مختار کے سلسلے میں بدگمان ہوئے، اور انہی نے یہ باتیں آخر میں یہ ہوا کہ مصعب بن زبیر سے مل گئے، علی کا چاہنے والا ہے، جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ رہا، بہت ساری جنگیں مولا کائنات کی رکاب میں لڑی ہے، اتنا شب زندہ دار ہے کہ نمازوں میں اور عبادتوں میں اپنا وقت گزارتا ہے، لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں ان
عبادتوں کا کیا فائدہ جو حب آل محمد سے خالی ہو؟ عبادت چند لمحوں کی ہو لیکن ولایت آل محمد کے ساتھ ہو تو عبادت ہے، ورنہ اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، منہ پر مار دی جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ بس میرے دوستوں عزیزوں، تو سارے پیغامات اب ابن زیاد کو پتہ چل گیا۔ جب ابن زیاد کو پتہ کیسے چلا؟ منذر ابن جارود، اس کو جب سلیمان خط دینے کے لیے گئے تو منذر جو ہے وہ ابن زیاد کا سسر ہے، ابن زیاد کے گھر میں منذر کی بیٹی ہے، اور حسین علیہ السلام نے منذر کو خط لکھا ہے۔ عزیزو جب خط پہنچایا تو منذر تو پہلے ہی سے ابن زیاد سے بہت زیادہ خوف زدہ تھا، اس کو اپنی وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد نے کوئی جاسوس کے طریقے سے، اس لیے کہ بصرہ میں شور مچا ہوا ہے کہ سفیر حسین آیا ہے، سفیر حسین آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے جو ہے وہ مجھے آزمانے کے لیے جو ہے کسی ایسے شخص کو بھیجا ہو، لہٰذا اس منذر نے ہی سلیمان کو ابن زیاد کے پاس تک پہنچا دیا، اور ابن زیاد ملعون نے سلیمان کو سولی پر چڑھایا۔ وہ سلیمان کی جو اپنے چند دن کا بچہ جو ہے وہ چھوڑ کر آیا ہوا ہے، یہاں تک بھی تاریخ میں ملتا ہے کوئی سلیمان کی تلاش میں اس کی زوجہ جو ہے وہ بصرہ میں آ گئی، اور آنے کے بعد اس نے جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ فرزند زہرا کا مقام کیا ہے، حسین ابن علی کی زیاد کیا ہے، تم کس چیز سے ڈر رہے ہو؟ موت تو ایک ہی بار آنے والی ہے، بار بار موت آنے والی نہیں۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ یہ موت اگر حسین کی نصرت میں ہو جائے، یہ زندگی حسین کی نصرت میں ختم ہو جائے تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ انسان کے لیے کیا فائدہ ہے۔ لیکن بہرحال ابن زیاد ملعون نے حسین کے پہلے سفیر کو بصرہ کے اندر سولی پر لٹکانے کے بعد اس پر تیر اندازی کرائی گئی، اور اس کے بعد سلیمان، ابھی تک ہم کہتے تھے کہ جناب مسلم کربلا کے پہلے شہید ہیں، لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں اس تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سفیر حسین سلیمان ابن ابو رزین کربلا کا پہلا شہید ہے جو بصرے کے اندر قتل کر دیا گیا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ اس کے بعد ابن زیاد مسجد میں آیا، لوگوں کو جمع کیا اور ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ خبردار میری اطاعت سے ذرا روگردانی نہ کرنا، اس لیے کہ میں اب بصرے کا بھی امیر ہوں اور کوفے کا بھی امیر ہوں۔ ادھر ابن زیاد ملعون کوفہ کے لیے نکلا، جناب مسلم کو امام حسین، دیکھیے رب سے ربط ملائیں گے تو انشاءاللہ تاریخ میں لطف آئے گا۔ جناب مسلم علیہ السلام کوفے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا سفیر بن کر نکلے، ایک صحرا سے گزر رہے ہیں۔ یہیں پر مجھے انشاءاللہ جناب محمد حنفیہ علیہ السلام کے بھی کردار کو بتانا ہے، اس لیے کہ مختار نامے میں اہم کردار ہے جناب مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم، ان کی بھی کیفیت بتانا ہے کہ ابراہیم کس ہستی کا نام ہے، مولا عباس علیہ السلام اور جناب ابراہیم کا آپس میں تعلق کیا ہے، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ عزیزو جناب مسلم علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر مکہ سے کوفہ کی جانب نکلے۔ وہ جو راستے میں دو راہبان تھے صحرا کی تبش سے انتقال کر گئے، مر گئے، لیکن جناب مسلم ہے کہ عشق حسین دل میں لیے ہوئے بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اچانک نماز ظہر کا وقت آیا، ذرا بھی آپ ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہ ہوئیے گا، انشاءاللہ اس میں لطف آئے گا۔ جناب مسلم علیہ السلام جیسی نماز کا وقت ہوا، ایک چشمے پر وضو کرنے کے لیے بیٹھے۔ اللہ کیسے جو ہے ان واقعات کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ جناب مسلم وضو کر رہے ہیں، بدو خانہ بدو صحرائی، اس نے دیکھا کہ ایک انسان ہے جو لگ تو انسان جیسا رہا ہے، شکل و صورت تو انسانوں جیسی ہے، حیت تو انسانوں جیسی ہے، لیکن وضو کرنے کا طریقہ علی کے جیسا ہے، وضو کرنے کا طریقہ علی کے جیسا ہے۔ اپنی جگہ پر نہ رک سکا، بڑھ کر جو ہے وہ جناب مسلم کے پاس پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد اب وہ شخص، وہ بدو جناب مسلم سے معلوم کرتا ہے کہ تم زمین کے کس خطے سے آئے ہو؟ جناب مسلم نے نام نہیں لیا کہ میں کہاں کا آیا ہوں، کس جگہ سے آیا ہوں، کہا میں زمین کے اس خطے سے آیا ہوں کہ جس کو اللہ نے سب سے زیادہ شرف بخشا ہے۔ اچھا وہ بدو بھی جو ہے کوئی بیوقوف نہیں تھا، ہوشیار تھا، سمجھے؟ اس نے کہا اللہ نے زمین کے بہت سارے خطوں کو باشرف بنایا ہے، ان خطوں میں سے کس خطے سے آیا ہے؟
پھر جناب مسلم نے نام میں لیا کہ میں زمین کے اس خطے سے آیا ہوں کہ جس زمین کے خطے میں محمد مصطفیٰ کا جسم اطہر ہے۔ بدو کہتا ہے کہ اب میں سمجھ گیا کہ تو مدینے سے آیا ہے، اب بتا کہ مدینے میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ خاندان کا نام نہیں بتایا، کہہ رہے کہ میں اشرف قبائل سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہ عرب کا اشرف قبائل قریش ہے، قریش کی کس شاخ سے ہو؟ پھر نام نہیں لیا کہ میں قریش کی اس شاخ سے ہوں کہ جس شاخ کے یہاں اگر انسان اندازہ لگائے نا تو اس کو پتہ چلے گا کہ جناب مسلم علیہ السلام کی علمی کیفیت کیا ہے۔ کہ میں قریش کے اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس گھر میں نبوت کی ہوائیں چلتی ہیں، ولایت کے عطر کی بارش ہوتی ہے، رحمت خدا کا نزول ہوتا ہے۔ اچھا میں سمجھ گیا کہ تو خاندان بنی ہاشم سے ہے، یہ بتا کہ کس کا بیٹا ہے؟ کہ میں عقیل کا بیٹا ہوں۔ کیا ارادہ ہے؟ کہ میں سفیر بنا کر حسین علیہ السلام کی طرف سے کوفہ بھیجا جا رہا ہوں۔ کوفے کا نام سنا، بدو چوک کر کہتا ہے کوفہ بغیر کسی لشکر کے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کوفی دغاباز ہیں، عیار ہیں، مکار ہیں، بے وفا ہیں؟ وہ کوفی جو آج تمہیں بلا رہے ہیں کل ہو سکتا ہے کہ کسی خوف یا دہشت کی وجہ سے تمہارے ہی خلاف ہو جائے۔ عزیزو بدو ہے لیکن کتنے کام کی بات بتا رہا ہے۔ وہ کوفی جو مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہی کوفی جو ہے حسین کے مقابل پہ آ گئے۔ کہ وہی کوفی کس بلبوتے پر جا رہے ہو تم سفیر بنا کر؟ جناب مسلم نے کہا کہ تو میرے چاروں طرف دیکھ رہا ہے، اللہ وکیلی، وہ محمد و کفیلی، وہ علی زمیلی، والحسین دلیلی۔ اگر میں اس کو زور سے کہتا، اصل میں میری ہمت نہیں ہے کہ میں زور سے کہوں، تو آپ شاید زور سے سنتے ہیں۔ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے نا، تو سوچ رہا ہے میں خالی جا رہا ہوں، جبکہ تجھے معلوم نہیں اللہ میرا وکیل ہے، محمد میرا مددگار ہے، علی میرا ضامن ہے، حسین میرے راستے کو بتانے والا رہنما ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب مسلم کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی اندازہ تو لگائیے کہ جناب مسلم نے اللہ کو اپنا وکیل بتایا، محمد مصطفیٰ کو اپنا وکیل بتایا، حضرت علی علیہ السلام کو اپنے راستے کا مشکل کشا بتایا، حسین کو اپنا رہنما بتایا۔ عزیزان گرامی حسین تو مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رہنمائی کیسے کر رہے ہیں؟ عزیزو سوچو تو صحیح، آج کا جی پی ایس سسٹم تو کام کر سکتا ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ جہاں نیٹ غائب ہوا ہو سکتا ہے کہ جی پی ایس کام نہ کرے، لیکن وہ ولایت عشق حسین کا جی پی ایس تھا جو مسلم کو ہر راستے پر بالکل سیدھا لے کر جا رہا تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میرے دوستو توجہ چاہتا ہوں، جناب مسلم ایک مرتبہ جواب دیتے کہ اللہ میرا وکیل ہے، محمد میرے کفیل ہے، علی میرے ضمیل ہے، اور حسین میری دلیل ہے۔ کہ پھر بھی آپ غلط نہ سمجھے، میں آپ کے خاندان کا حبدار ہوں، آل محمد کا چاہنے والا ہوں۔ میرے آقا، شاید جملہ ضائع نہ ہو جائے، شاید آپ کو پتہ نہیں کہ یزید کتنی کثرت میں فوج رکھتا ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جناب مسلم سے۔ یہ بدو کہہ رہا ہے تمہیں شاید معلوم نہیں کہ یزید کتنے سپاہ رکھتا ہے۔ اگر تم دیکھو تو ایسا لگے جیسے پہاڑ سے چیونٹیوں کے ریلے پر ریلے صحرا میں آ رہے ہو۔ یہ بدو بتا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم علیہ السلام نے ایک سکون کی سانس لی اور بدو سے کہا، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہاڑ سے چیونٹیوں کے ریلے اتر رہے، یزید اتنی فوج رکھتا ہے۔ جناب مسلم نے کہا کہ چیونٹیوں کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو، آخر جوتوں کے نیچے رون دی جاتی ہیں۔
یہ ہے عزم جناب مسلم علیہ السلام کا، یہ ہے مسلم علیہ السلام کا حوصلہ. اور میرے دوستو یہ بات یہی چھوڑتا ہوں، جناب مسلم علیہ السلام کو کوفہ میں جانا ہے اور پیغام حسین علیہ السلام کو پہنچانا ہے، لیکن وہ شخصیات جناب محمد حنفیہ آگے چلنے کے بعد یہی وہ ہے کہ جنہوں نے مختار کو قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے لیے اجازت دی. چونکہ چوتھے امام اجازت نہیں دے سکتے تھے، حالات سیاسی اعتبار سے اس لائق نہیں تھے کہ میرا مولا جو ہے مختار کو اجازت دیتا. مختار کے جب اجازت لینے کے لیے گئے چوتھے امام کے پاس تو معلوم ہے کیا کہا، میں کون ہوتا ہوں کہ تم کو اجازت دوں، جبکہ میرے چچا موجود ہے، جاؤ اور جانے کے بعد تم ان سے اجازت لو. اور مختار جو کچھ سیکھے ہوئے ہیں جناب محمد حنفیہ سے، علم، حدیث، سمجھے، فن سپاہی، یہ سب کچھ جناب مختار نے جناب محمد حنفیہ سے سیکھا. جناب محمد حنفیہ کی کیفیت کیا ہے؟ جناب محمد حنفیہ کو جنی کا بیٹا کہا جاتا ہے، قولہ بنت جعفر. سمجھے کتنا عظیم خاندان ہے اور کتنے بہادر ہیں اور کتنے دلیر ہیں. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں ایک جھلک آپ کو جنگ جمل کی دکھاتا. جنگ جمل میں رن پڑا ہوا ہے، عجیب حالت ہے، لشکر ہی لشکر ہے. سمجھے ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا مولا ایک سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار ہوا. سمجھے بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے احد کی جنگ کا نقشہ علی نے دوبارہ کھینچا. احد میں کیا تھا؟ سمجھے علی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنی تلوار کو نیام سے نکالا. لشکر کے مالک اشتر کہتے کہ میں نے دیکھا کہ علی ابھی تو یہاں تھے، ابھی وہاں پہنچے، ابھی وہاں پہنچے، اور ایک بار میں نے دیکھا کہ سر جو ہے وہ زمین پر گرتے ہوئے نظر آئے. اب اس کے بعد میرا مولا جو ہے وہ لشکر کفار سے اس طرح سے نکلا جیسے سورج بادلوں کی آڑ سے نکلتا ہے، اور اس کے بعد میرا مولا زمین پر بیٹھا. علی کی تلوار کسی کا سر کاٹتے ہوئے ٹیڑھی ہو گئی تھی، اپنے زانوں پر رکھا، ہاتھ کے زور سے میرا مولا اپنی تلوار کو سیدھا کر رہا تھا. کسی نے علی کو شربت کا ایک جام پیش کیا، مولا یہ شربت پیجئے. علی جو ابھی جنگ کر کے آئے تھے شربت کا جام لیا، پیا، اور پینے کے بعد ایک مرتبہ اس پانی دینے والے سے، شربت دینے والے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ شربت طائف کا ہے. وہ تو کچھ نہ بولا. مالک کہتے ہیں کہ مولا اس جنگ کے حالات میں بھی آپ کو اتنا خیال ہے کہ یہ شربت طائف کا ہے؟ کیا سوچ رہے ہو تم؟ عزیزان گرامی ایک مرتبہ مالک کہتے ہیں کہ ابھی یہ جملہ سنا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ مولا پھر دشمن کے لشکر میں ہے. ابھی یہاں تھے، ابھی وہاں پہنچے، ابھی وہاں پہنچے، اور اس کے بعد میرا مولا پھر پلٹ کر آتا ہے. اب اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہتے ہیں میرے لال اپنے جبڑوں کو جبڑوں پر جما دینا، تم اپنے پیروں کو زمین میں دھسا دینا، پہاڑ اپنی جگہ ہٹ جائے تمہارے قدم نہ ہٹنے چاہیے، تمہاری نگاہ جو ہے وہ آخری فرد پر ہونا چاہیے. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب محمد حنفیہ کو مولانا زرہ پہنے ہوئے نا مرتبہ حملے کی ترغیب دلائی، جا میرے لال. جناب محمد حنفیہ جیسے ہی بڑھے، تیروں کی اتنی بارش ہوئی کہ بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. مولا کائنات لڑتے لڑتے جناب محمد حنفیہ کے پاس آئے، آنے کے بعد کمر پر ہاتھ رکھا کہ میرے لال آگے بڑھ. جناب محمد حنفیہ پھر بڑھے. کئی بار ایسا ہو گیا یہ سارا لشکر دیکھ رہا ہے. ایک مرتبہ مولا کائنات محمد حنفیہ سے کہتے ہیں میرے لال بڑھ، حملہ کر. لیکن تیروں کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ محمد حنفیہ کے بڑھتے ہوئے قدم ٹھہر جاتے ہیں. اچانک کسی نے دیکھا کہ ایک جوان علی کے پہلو سے گزرا، لشکر شام میں گھسا، اور گھسنے کے بعد اس جگہ تک پہنچا کہ جہاں پر فتنے کی جڑ تھی. فتنے کے پیر کو کاٹنے کے بعد میرا مولا ایک لمحے کے اندر واپس آ گیا. اب جو واپس آیا اور محمد حنفیہ کو پتہ چلا یہ کون تھا، یہ حسن ابن علی تھے. یہ حسن ابن علی تھے. محمد کا چہرہ اتر گیا، محمد حنفیہ کا اترا ہوا چہرہ علی نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا میرے لال یہ اترا ہوا چہرہ کس بات کی دلیل ہے؟ سمجھے چہرہ جب اترتا جب مقابلہ جو ہے وہ برابر کا ہوتا. تیرا اور حسن کا تو مقابلہ ہی نہیں، اس لیے کہ تو میرا بیٹا ہے، حسن رسول کا بیٹا ہے. صلوات بھیجیے نبر محمد والے محمد. جب بار
بار جناب محمد حنفیہ نے حملے پر حملہ کیے ہیں. آخری بات کہہ کر بات کو تمام کیے دیتا ہوں، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جناب محمد حنفیہ میدان کارزار سے واپس آئے ہیں اور علی مشق لے کر کھڑے ہوئے ہیں. یہ مشق لے کر میرا مولا کیوں کھڑا ہوا ہے؟ بیٹا ہے نا، میدان میں پہنچا ہے، زرہ لوہے کی پہنے ہوئے ہے، تمازت آفتاب سے زرہ گرم ہو جاتی ہے. علی اپنے لال کے جسم کی زرہ پر پانی ڈالتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں، بار بار حملے پر بھیج رہے ہیں. سمجھے؟ کسی نے محمد حنفیہ کے کان بھرے. ایسے ہوتے ہیں نا لوگ. محمد حنفیہ کیا بات ہے، علی بار بار تمہیں بھیجتے ہیں، حسن حسین بھی تو کھڑے ہوئے، ان کو نہیں بھیجتے؟ جناب محمد حنفیہ کہ جن کے دل میں حسن کی محبت بھی ہے، حسین کی محبت بھی ہے، وہ اپنے بابا کو امام بھی سمجھتے ہیں، حسن و حسین کو وارث رسول بھی سمجھتے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے، کیا تجھے نہیں معلوم کہ جب تیز آندھیاں چلتی ہیں تو انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر لے آتا ہے؟ انسان اپنی آنکھوں کو دھول اور گرد و غبار سے بچانے کے لیے اپنی آنکھوں کو لے آتا ہے. تجھے معلوم نہیں حسن و حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں، میں اپنے بابا کے ہاتھ ہوں، میں ان کی حفاظت نہ کروں گا تو کون؟ صلوات پر محمد وآل محمد. بس میرے دوستو اور عزیزو، وہ مختار کہ جس نے قاتلان حسین کو زندہ نہیں چھوڑا اور کسی شرط پر بھی جو ہے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے سلسلے میں سمجھوتا نہیں کیا، ایک سے ایک شریر کو مارا. سب سے پہلے جو تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب مختار نے سب سے پہلے ان 10 ملعونوں کو جو ہے واصل جہنم کیا کہ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے جسم پر گھوڑے دوڑائے تھے. شام غریبہ جناب فضہ کی روایت، جناب فضہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ فضہ نے کچھ آوازوں کو سنا. آئی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس، بی بی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ملعون لاشوں کو پامال کرنا چاہتے ہیں. نہ معلوم زینب کو کون سی بات یاد آئی کہ فضاء صحرا کے اندر تمہیں معلوم ہے کہ حسین کا ایک شعر تھا، جاؤ اور جانے کے بعد اس کو آواز دو. فضا آئی کہ ابو الحارث تجھے رسول کی کنیز فضا بلا رہی ہے، اور جلدی سے میری خبر لے. تاریخ بتاتی ہے، مقتل لکھتا ہے کہ ابو الحارث فضا کے پاس پہنچ گئے. فضا نے کہا دیکھ آج صحرا میں زہرا زادوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان لاشوں کی نگرانی تجھے کرنا ہے. عزاداران مظلوم کربلا، یہ ابو الحارث ہے، یہ وہ شیر ہے کہ جو لاشوں کی نگرانی کر رہا ہے، عزاداران مظلوم کربلا. لیکن 11 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے کوفے کی راہ میں، تو اب امام حسین علیہ السلام کے پاس رات کے عالم میں پھر ابو الحارث آیا، اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی مقتل میں نگرانی کرنے لگا. حسین نے ابو الحارث کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ابو الحارث آج سے تیری یہ ذمہ داری ہے کہ راہ میں میرے اہل بیت کے ساتھ جو گزرے تجھے آ کر مجھے بتانا ہے. عزاداران مظلوم کربلا ایک دن گزرا، ابو الحارث نے بتایا مولا میں نے دیکھا تیرے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اس کو ریزداروں سے گزارا جا رہا ہے. عزاداران مظلوم کربلا دوسرا دن پھر آیا. اب ابو الحارث حسین کے سرہانے بیٹھ کر کہتا ہے آقا آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کے اہل بیت کی تمام خبریں آپ تک پہنچاؤں. مولا میں اب آپ کے اہل بیت کی کوئی خبر آپ تک نہ پہنچاؤں گا، اس لیے کہ آقا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. کہا ابو الحارث تو نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا جب کوفے میں اہل حرم پہنچے، ارے پسے گردن بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے،
ارے کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی صدقے کی کھجوریں۔ ارے میں نے عجیب عالم دیکھا کہ ایک شخص بڑھا اور بڑھنے کے بعد سید سجاد کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتے سید سجاد یہ جو تمہاری بچی ہے کیا تم اسے بیچنا چاہتے ہو؟ عزاداران مظلوم کربلا عبداللہ نے سید سجاد سے کہا سید سجاد یہ تمہاری بچی ہے، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی سکینہ نے یہ جملہ سنا طلب کر رہ گئی، اے بھیا کیا اب ہم کنیز بنائے جائیں گے؟ ایک مرتبہ عبداللہ کو غیظ کے عالم میں سید سجاد نے دیکھا، غیظ کے عالم میں جیسے ہی دیکھا عبداللہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا بھائی تجھے نہیں معلوم میں تمہاری بچی کو خرید ضرور رہا ہوں لیکن کسی غیر کام کے لیے نہیں، تمہیں نہیں معلوم میرا ایک شہنشاہ ہے، مجھے پتا چلا ہے اس کے یہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، تقریباً اس بچی کی عمر اسی بچی کے برابر ہوگی، میں تمہاری بیٹی کو اپنے آقا کی بیٹی کی کنیزی کے لیے خریدنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ سے سجاد نے کہا بھائی تجھے معلوم نہیں، ارے جس کی کنیزی کے لیے تو اس کو خریدنا چاہتا ہے وہ تیرے آقا کی بیٹی کوئی اور نہیں، یہی میری بہن سکینہ ہے۔ عبداللہ بے ہوش، واہ غربت واہ مصیبت، وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون الہی بحق الزہراء بیہا وبالہا وبنی۔ معبود حسین مظلوم کے زدار ہیں کے وائد شریعہ کو پورا فرما، معبود ان آنسوؤں کو رمال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، معبود ہماری اس ادا کو قبول فرما، اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرما، معبود آل محمد کے چاہنے والے جہاں جہاں پر آباد ہیں ان کی عزت کی آبرو کی مال کی جان کی حفاظت فرما، معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر کو سرنگو فرما، معبود حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔